علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور انہیں آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں دینے والے، کسی آدمی سے نہ پڑھنے والے اور قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب و عجم کے تمام علاقہ جات اور جن و انس میں سے ہر ایک کی جانب پیغام رسالت دے کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سوائے ان باتوں کے جنہیں باقی رکھنا مقصود تھا، سابقہ تمام شرعی احکام شریعت محمدی لا کر منسوخ فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت دے کر بنی آدم کا سردار بنایا، اور لا الہ الا اللہ پر اقتداد رکھنے کو اس وقت تک قبول نہ فرمایا جب تک کہ اس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کو نہ ملایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر لازم کر دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امور دنیا و آخرت کے متعلق دی ہوئی خبروں کو سچا جانے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کے بعد پیش آنے والے احوال کی جو خبریں دی، جب تک بندہ ان پر ایمان نہ لائے گا مومن نہیں کہلائے گا۔ ان احوال میں سے ایک منکر نکیر کا سوال کرنا ہے۔ یہ دونوں ڈراؤنی اور ہیبت ناک انسانی شکل میں تشریف لاتے اور بندے کو قبر میں سیدھا بٹھا دیتے ہیں۔ اس وقت بندہ جسم و روح دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ بندے سے توحید و رسالت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ یہ دونوں فرشتے قبر کی آزمائش ہیں، اور بندے کے لیے بعد موت پہلی آزمائش منکر نکیر کے سوالات کا سامنا کرنا ہے۔ بندے پر لازم ہے کہ وہ عذاب قبر کو حق جانے اور اس پر یقین رکھے، اور جسم و روح دونوں پر اللہ رب العزت کا اپنی مشیت کے مطابق حکم نافذ کرنا عدل پر مبنی ہے۔ بندے پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ میزان حق ہے، اس کے دو پلڑے اور ایک زبان ہے۔ اس کے ایک پلڑے کی وسعت زمین و آسمان کے طبقات جتنی ہے۔ اس میں قدرت الہی سے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اس دن رائے کے دانوں اور ذروں تک کو باٹ بنا کر کمال عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ نیک اعمال کو اچھی صورت عطا کر کے میزان کے نورانی پلڑے میں رکھا جائے گا، اور وہ پلڑا بفضل الہی ان اعمال پر مقرر کردہ درجوں کے مطابق بھاری ہو جائے گا، اور برے اعمال کبھی صورت میں میزان کے کالے پلڑے میں پھینکے جائیں گے، اور وہ پلڑا رب تعالیٰ کے عدل کے سبب ہلکا پڑ جائے گا۔ پل صراط کے حق ہونے کا یقین رکھنا بھی ضروری ہے، جو جہنم کی پشت پر بنایا گیا ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اسے پار کرتے ہوئے کفار کے قدم بحکم خداوندی پھسلیں گے اور وہ جہنم میں جا گریں گے، جبکہ مسلمان رحمت خداوندی کے سبب اسے ثابت قدمی سے پار کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حوض کوثر، اس حوض پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جہاں مسلمان آئیں گے۔ یہ حوض حضرت سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا تھا۔ مسلمانوں کو پل صراط پار کرنے کے بعد اور دخول جنت سے پہلے اس حوض کا مشروب پینا نصیب ہوگا۔ جسے اس کا ایک گھونٹ بھی پینے کو مل گیا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس حوض کی چوڑائی 1 مہینے کی مسافت ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس کے کناروں پر ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ کوزے رکھے ہوئے ہیں۔ جنتی چشمہ کوثر سے 2 پر نالے اس حوض میں آتے ہیں۔ حساب و کتاب پر ایمان لانا اور یہ جاننا بھی ضروری ہے
کہ مختلف لوگوں سے مختلف طریقے سے حساب و کتاب ہوگا. کسی کا حساب سختی سے اور کسی کا نرمی سے ہوگا. جبکہ مقربین بارگاہ الہی تو بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے جس سے چاہے گا فریضہ رسالت سر انجام دینے کے متعلق اور کفار میں سے جس سے چاہے گا رسول اعظام علیہ السلام کو جھٹلانے کی بابت پوچھ گچھ فرمائے گا. خلاف شرع کام کرنے والے سنت چھوڑنے کی وجہ سے جواب دہ ہوں گے اور مسلمانوں سے انہی کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا. اس بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ جہنم میں داخل ہونے والے مسلمانوں کو ان کے کیے کی سزا دینے کے بعد وہاں سے نکال لیا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک کے فضل سے کوئی بھی صاحب ایمان ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا. شفاعت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس کا اذان سب سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو دیا جائے گا، پھر علماء، پھر شہداء اور پھر عام مومنین کو ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اذن شفاعت حاصل ہوگا. پھر وہ مومنین کہ جنہیں کسی کی شفاعت نہ ملی انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نکالے گا، بلکہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا اسے بھی دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما دے گا، اس لیے کہ مومن ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا. ہر بندے کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بالترتیب فضیلت کا بھی اعتقاد رکھنا ضروری ہے، اور یہ کہ حضور نبی پاک صاحب الولاق سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے افضل ترین امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نیز تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں حسن ظن رکھنا لازم ہے اور ان نفوس قدسیہ کی تعریف و توصیف اسی طرح بیان کرے جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں. اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے. اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے. This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace become rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا. آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.